بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست میں ہم ایک سوال عرض کریں گے۔ کسی نے ایک پوسٹ بھیجی تھی، وہ یہ کہ کوئی مزاحیہ اداکار ہے چارلی چپلن، تو ان کی طرف کسی منسوب بات کو نقل کر کے ہمارے پاس سوال کے طور پر بھیجا کہ چارلی چپلن نے کہا کہ اگر میں پیغمبر ہوتا تو میں لوگوں میں خوشیاں بانٹتا اور دوزخ کا خوف لوگوں کے دلوں میں نہ ڈالتا۔ تو پوچھا گیا کہ اس سوال کا کیا جواب ہے اور اس وسوسے کا کیا دفعیہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم چند ایک گزارشات عرض کریں گے۔ پہلے تو یہ کوئی سوال ہے ہی نہیں، سنجیدہ لوگ ان باتوں کو کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ البتہ پیغمبر کی ذات اور اسی طرح آخرت کے امور دوزخ پر یہ تعریض ضرور ہے، ایک طرح کا اعتراض ضرور ہے۔ تو پہلی بات کہ اگر میں پیغمبر ہوتا تو ایسے کرتا اور ویسے کرتا، لوگوں میں خوشیاں بانٹتا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ چلایا، تو رسالت اور نبوت یہ مذہب کا ایک اہم قضیہ ہے۔ توحید کے بعد رسالت و نبوت کے بغیر مذہب کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، اور اہل مذہب رسالت و نبوت کے اس بات پر ہمیشہ دلائل دیتے چلے آ رہے ہیں، اور منکرین مذہب اس کا انکار کرتے رہیں، اور اسی طرح انکار کی کوئی وجہ نہ سمجھ میں آئے تو پھر مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اگر میں پیغمبر ہوتا تو لوگوں میں خوشیاں بانٹتا، لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کے لیے پیغمبر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی یہ سوچ اور ان کا یہ کہنا اس بات پر پکی دلیل ہے کہ غیر معمولی انقلاب کے لیے اور انسان کے اندر خوشیاں بھرنے کے لیے کسی غیر معمولی ہستی کا مخلوق میں ہونا ضروری ہے، اور وہ غیر معمولی ہستیاں اللہ رب العزت نے پیغمبروں اور رسولوں کی صورت میں دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو اس سے نبوت و رسالت کی ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ انسانیت کے اندر کا انقلاب، اس کے لیے پیغمبر کا ہونا ضروری، اور پیغمبری انقلاب اور پیغمبری دعوت کا، رسالت اور نبوت کی دعوت کا ہونا ضروری ہے۔ ورنہ ایک عام انسان بھی کئی خوشیاں بانٹ سکتا ہے، جس طرح ظالم ظلم کر کے لوگوں میں خوف پیدا کرتا ہے، ڈر ابھارتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے، ایسے ہی ایک اچھا انسان لوگوں میں خوشیاں ہی بانٹ سکتا ہے۔ لیکن عالمی انقلاب، دلوں کا انقلاب اور اندر کے انقلاب کے لیے کسی آدمی کا یہ کہنا کہ میں پیغمبر ہوتا تو لوگوں میں خوشیاں بانٹتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانیت کو رسالت و نبوت کی ضرورت ہے۔ انسانیت اندر کے انقلاب میں رسول اور پیغمبر کی طرح محتاج ہے، اور یہ ضرورت اور یہ حاجت اللہ رب العزت نے مذہب کی صورت میں پوری کر دی۔ دوسری بات کہ میں پیغمبر ہوتا تو لوگوں کو دوزخ اور جہنم کے عذاب سے نہ ڈراتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوزخ اور جہنم کا خوف اس بات سے بالکل معنی نہیں ہے کہ جن لوگوں کو دوزخ کا خوف ہے، دوزخ کا ڈر ہے، تو دنیا میں ان کو خوشی ہی نصیب نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو جنت اور جہنم کا یقین نہیں رکھتے، وہ ذرا آ کر اہل مذہب اور خاص طور پر علماء اور صوفیاء کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں کہ وہاں پر ان کو کتنا روحانی سکون نصیب ہوتا ہے، نفس کے اندر کا کتنا سکون نصیب ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سکون میں ہوتے ہیں، جن لوگوں کو جہنم کا ڈر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سکون پانے والے وہی لوگ ہیں۔ جن کو چٹائیوں پر بھی نیند آ جاتی ہے، جن کو زمین کی مٹی پر بھی لیٹ کر اور سر کے نیچے اینٹ یا پتھر رکھ کر بھی نیند آ جاتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا اور دنیا نے مشاہدہ کیا اور مشاہدہ
مشاہدہ دنیا کرتی رہتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آخرت کا یقین نہیں، اللہ کا خوف نہیں اور جہنم اور دوزخ کا خوف نہیں ہے، تو ان کو ململ اور ریشم کے بستروں پر بھی نیند نہیں آتی، بغیر آرام کے میڈیسن کے ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ جن کو دوزخ سے ڈرایا گیا ان کو دنیا میں سکون نہیں، ان کو دنیا میں سرور نہیں، ان کو دنیا میں خوشی نصیب نہیں، بلکہ سب سے زیادہ پرسکون ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا یقین اللہ پر ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں دوزخ کا ڈر ہے، کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کر کے زندگی گزارتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو دنیا میں وہی لوگ ہمیں سب سے زیادہ خوش اور مسرور نظر آتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں، پہلی بات تو چارلی چپلن کی، وہ ہمیں مذہب کے ایک قضیہ نبوت و رسالت کی ضرورت دلاتا ہے، اور آخری بات کہ دوزخ کے خوف سے کسی کو دوزخ کا خوف لوگوں کے دلوں میں نہ بٹھاتا، یہ دوزخ کا خوف ہی ہے جو دنیا میں ایک مذہبی اور خاص طور پر ایک مسلمان کے دل میں خوشیاں اور اندر کا سکون اور سکینت پیدا کرتا ہے۔ اب اس بات کو عقلی طور پر، فلسفیانہ طور پر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور مجلس علماء کی مجلسوں میں، قرآن و حدیث کے درس میں وہ بیٹھ جائیں، اور علماء اور صلحاء اور صوفیاء کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، جہاں پر آخرت کا ذکر، جہاں پر دوزخ کے عذاب کا ذکر، جہاں پر جنت کے نظاروں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کے خوف اور تقوی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اندر کتنا سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ مشاہدہ اور تجربے کی بات ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس کا تجربہ کریں، مشاہدہ کریں۔ انشاءاللہ اگر ایمان نصیب نہ بھی ہو تو ان مبارک محفلوں کی اور دوزخ جنت جہنم کے تذکروں سے آپ کو اندر کا سکون نصیب ہوگا۔ اور آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے محلات اور ململ اور ریشم کے پردوں کے اندر سکون نہیں پاتے، لیکن وہ کسی بزرگ یا کسی شیخ یا کسی عالم کے مجلس میں یا ان کا بیان سن کر کے جو سکون محسوس کرتا ہے، وہ اسلام اور مذہب کے اقرار پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ آئے دن کا مشاہدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ایمان کا نور نصیب فرمائے اور اندر کا چین اور سرور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔